اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اچھے اعمال کرنے والوں کو قبر کے اندر آرام اور طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، اسی طرح جو ہے برے اعمال کرنے والوں کو قبر کے اندر جو ہے عذاب کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اور جس نے بھی کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، جو بھی اہل ایمان ہے، وہ عذاب قبر کو ہرگز جو ہے انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ عذاب قبر کا انکار کرنے والا شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ عذاب قبر کا جو ذکر ہے، جو عذاب قبر کا عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح انداز میں بتا دیا ہے، اور احادیث کے اندر جو ہے میرے آقا نے بھی واضح کر کے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ عذاب قبر جو ہے حق ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے انکار کرتا ہے عذاب قبر کا، تو گویا اس نے جو ہے قرآن کا انکار کیا، اس نے احادیث کا انکار کیا۔ اور جس نے قرآن کا انکار کیا، جس نے احادیث کا انکار کیا، وہ شخص جو ہے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اور اس نے جو ہے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو دعا دی۔ اس یہودی عورت نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جو ہے اس یہودی عورت نے جو ہے دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عذاب قبر سے بچائے۔ یہ یہودی عورت نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تعلق سے جو ہے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا واقعی میں، کیا حقیقت میں جو ہے عذاب قبر ہوتا ہے؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس یہودی عورت سے عذاب قبر کے بارے میں سنا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا سے سوال کیا، میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتایا جائے کیا واقعی میں، حقیقت میں
قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی میرے آقا نے فرما دیا، میرے آقا نے بتا دیا کہ ہاں قبر کے اندر جو ہے عذاب ہوتا ہے، یہ حق ہے، حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عذاب قبر حق ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اب اور آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے میں نے حضور کو ہمیشہ دیکھا۔ اب یہاں سے میرے آقا کے جو اعمال تھے اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے ہمیشہ اس واقعے کے بعد سے جو ہے ہمیشہ میں نے دیکھا کہ حضور جو ہے ہر نماز میں جو ہے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے آقا اس کے بعد جو ہے ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا کہ عذاب قبر جو ہے حق ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ قبر کے اندر عذاب ہونا ہے۔ اگر ہم برے اعمال لے کر قبر کے اندر گئے، ہمارے نامہ اعمال کے اندر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، بلکہ برے اعمال جو ہے ہمارے اعمال نامے کے اندر موجود ہے، تو ہم کو جو ہے قبر کے اندر عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعا جو ہے کر کے ہم اور آپ کو یہ درس دے دیا، سبق دے دیا کہ عذاب قبر جو ہے بہت ہی بھیانک عذاب ہے، اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب قبر سے بچا دے۔ اب دعا کس طریقے سے میرے آقا کرتے تھے؟ اب صحابہ اکرام نے صرف اسی بات کو نقل نہیں کیا بلکہ میرے آقا کے طریقے کو بھی صحابہ اکرام نے نقل کیا کہ کس طریقے سے دعا جو ہے میرے آقا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور یوں فرماتے دعا آپ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا کے اندر میرے آقا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا کرتے تھے۔ مطلب کیا کہتے تھے میرے آقا؟ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے آقا کیا کہتے تھے؟ اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے، اور جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ اتنی چیزوں سے جو ہے میرے آقا پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ ہر نماز کے بعد جو ہے میرے آقا یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، اے میرے مولا، مجھے جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور زندگی اور موت کے درمیان جو فتنہ ہے اس سے بھی محفوظ رکھ، اور دجال کے بھی فتنے سے محفوظ رکھ۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، آپ سے کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو معصوم بنایا ہے۔ میرے آقا معصوم ہونے کے باوجود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو معلوم کیا ہوا؟ یہ پناہ مانگنا جو ہے ہم اور آپ کے لیے درس ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب میرے آقا معصوم
ہونے کے باوجود ہر نماز میں جو ہے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہم اور آپ تو گناہ گار ہیں، صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں، ہم اور آپ کو بھی کتنا زیادہ جو ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات میرے مسلمان بھائیوں، جہنم کے عذاب جو ہے گناہوں پر مشتمل ہے۔ ہم جتنا زیادہ گناہ کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے ہم کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ تو اب ہم کو گناہ والے کام بھی چھوڑنے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور فتنوں کا جو معاملہ ہے، فتنہ یعنی جو آج ہمارے درمیان بہت سارے فتنے ہیں، ایمان کے تعلق سے فتنہ ہے، عقیدے کے تعلق سے فتنہ ہے، اعمال کے تعلق سے فتنہ ہے، صبح و شام کے تعلق سے فتنہ ہے۔ ان فتنوں سے بھی بچنے کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ سارے اعمال یعنی ان سے بچنے کی دعا جو ہے ہم بہت آسانی سے کب کر پائیں گے؟ جب ہم نماز کی ادائیگی کریں گے۔ جب ہم نماز کی ادائیگی کریں گے تب جو ہے ہم ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنے کی دعا بہت آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ ہم ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہی تو ہم مانگ رہے ہیں کہ مولا ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، مولا ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، مولا ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں گے تو ہر وقت جو ہے یہی دعا کرتے رہیں گے کہ مولا ان سب چیزوں سے جو ہے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے جو ہے میرے آقا گزرے، اتنے میں جو ہے 2 انسانوں کی آواز میرے آقا نے سنی۔ میرے آقا نے 2 انسانوں کی آواز سنی کہ کوئی انسان جو ہے چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، جن کو قبر میں جو ہے عذاب دیا جا رہا تھا، جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب میرے آقا نے آواز سنی تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دونوں قبر جو ہے، ان قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے وہ مردہ جو ہے عذاب میں مبتلا ہے، وہ مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ بلکہ اب اور آگے میرے آقا نے بتایا کہ بلکہ ایسی معمولی باتوں سے جو ہے یہ عذاب میں مبتلا ہے کہ جن سے جو ہے بچا جا سکتا ہے، یعنی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ معمولی بات جس کو انسان بہت معمولی سمجھتا ہے، ان معمولی باتوں کی وجہ سے جو ہے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے چغلی کرتا تھا۔ میرے آقا نے اعمال بھی بتایا کہ کن عمل کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کے بارے میں میرے آقا نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے، یہ انسان جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے یہ چغلی کرتا تھا۔ اب پھر اس کے بعد میرے آقا نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تر شاخ جو ہے لائی جائے، اور میرے آقا نے تر شاخ کو لینے کے بعد اس کو 2 حصوں میں بانٹا، اور بانٹنے کے بعد جو ہے ایک شاخ کو ایک قبر پر جو ہے لگا دیا اور ایک شاخ کو جو ہے ایک قبر پر لگا دیا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس سے پہلے یہ معاملہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے میرے آقا سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ ترشاخ جو لگائی ہے قبر پر آخر کس وجہ سے لگائی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ
یہ شاخ جب تک تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور ذکر الہی کی وجہ سے جو ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی جب تک یہ تر شاخ ذکر الہی کرتی رہے گی مردے کو فائدہ پہنچتا رہے گا، مردے کو فائدہ پہنچتا رہے گا. تو اب میرے مسلمان بھائیوں اس حدیث پاک سے جو ہے چند باتیں معلوم ہوئی. یہ حدیث پاک ذہن میں بٹھانے والی ہے کیونکہ بہت موقع پر جو ہے کام آئے گی. اس حدیث پاک سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی بینائی عطا فرمائی ہے، یعنی دیکھنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ جس طرح زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، آپ جس طرح زمین کے اوپر دیکھتے ہیں اسی طرح جو ہے زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں. جس طرح میرے آقا زمین کے اوپر دیکھتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں اور آپ کی نظر سے جو ہے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سے جو ہے کسی بھی شخص کا اعمال جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے. کیونکہ میرے آقا نے جہاں پر یہ بتایا کہ یہ دونوں مردے جو ہے عذاب میں مبتلا ہے وہیں پر میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ ان پر جو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک شخص جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے چغلی کرتا تھا. تو میرے آقا نے دونوں کے عمل کو بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کس وجہ سے جو ہے عذاب میں مبتلا ہے اور ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیشاب کے قطروں سے اور چغلی کرنا یہ دونوں ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے قبر میں عذاب ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص دنیا کے اندر جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، خاص طور سے وہ نوجوان جو چست کپڑا پہنتے ہیں وہ جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے، یا جو بھی شخص جو ہے چست ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ وہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ پیشاب نہیں کر سکتا ہے، وہ اکثر جو ہے اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں. ان کو جو ہے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا تو اس کو جو ہے قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا اور جو چغلی کرے گا اس کو بھی جو ہے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا. اور تیسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ قبروں پر جو ہے پھول ڈالنا جائز ہے. قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے کیونکہ میرے آقا نے تر شاخ لگا کر یہ بتایا کہ یہ شاخ جب تک تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو ہے مردے کو فائدہ پہنچتا رہے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں پھول بھی جو ہوتا ہے وہ تر ہوتا ہے اور تر چیز جو ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو جب ہم اپنے مرحومین کی قبروں پر جو ہے پھول ڈالتے ہیں تو اسی وجہ سے ڈالتے ہیں کہ یہ پھول جو ہے تازہ ہے، تر ہے، اللہ کا ذکر کرے گا، ذکر الہی قبر پر ہوگا تو ذکر الہی کی وجہ سے جو ہے مردے کو فائدہ پہنچے گا. اور چوتھی بات جو ہے ذکر الہی سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہو. اب قبر پر قرآن پڑھنا، اذان دینا، فاتحہ پڑھنا اس حدیث پاک سے ثابت ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک سے ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ جب ذکر الہی سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر الہی ہے، فاتحہ کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اذان کے اندر بھی ذکر الہی ہے. تو ذکر الہی کسی بھی طریقے سے کیا جائے اس سے جو ہے مردوں کو فائدہ پہنچے گا. اور پانچویں بات پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا اور چغلی کرنا یہ دونوں جو ہے ایسے اعمال ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، جو گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ کے لیے جو ہے سخت سزا کا جو ہے اعلان حدیث پاک کے اندر
موجود ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جن کے اندر یہ چیز پائی جائے وہ جو ہے اپنے آپ سے اس کو دور رکھنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ جو ہے عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے یہی ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ میرے آقا نے یہی تعلیم دی ہے، اور یہ دعا ہم بہت آسانی سے کر پائیں گے کب؟ جب ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں گے تب۔ جب ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے لگے، انشاءاللہ ہم ہر وقت نماز میں جو ہے عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہی تعلیم دی۔ پہلے میرے آقا نے خود عمل کر کے ہم اور آپ کو دکھا دیا، پھر اس کے بعد میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ عذاب قبر جو ہے حق ہے، اور اس سے بچنے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت